السلام علیکم دوستو، کیا آپ مچھلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے فش بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، مچھلی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پایا جانے والا حیوان۔ مچھلی کی اڑان تو دیکھو، بچ کے رہنا۔ جی ہاں، مچھلی کرنٹ بھی مار سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی سے ملیے، آئیے جی آئیے۔ مچھلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی ساری زندگی پانی میں گزارتا ہے۔ عام طور پر مچھلی کا جسم کھپرے یا چھلکوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر پانی میں تیرنے کے لیے ایک یا دو پر ہوتے ہیں، انہیں ماہی پر فن کہتے ہیں۔ دنیا میں مچھلی کی 30,000 اقسام موجود ہیں۔ دنیا میں کسی اور جانور کی اتنی اقسام نہیں پائی جاتی۔ ماہرین نے مچھلیوں کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے: گرگری ہڈی والی مچھلیاں، مضبوط ہڈی رکھنے والی مچھلیاں، جبڑے کے بغیر مچھلیاں۔ اس گروہ کی مچھلیوں میں ہڈیاں نہیں ہوتی، ان کا ڈھانچہ باریک لیکن مضبوط رگوں سے بنا ہوتا ہے۔ اس مضبوطی کی وجہ سے وہ سب سے لمبی اور وزن میں بھاری ہوتی ہیں۔ وزنی ہونے کے باوجود یہ بے حد پھرتیلی ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہیں سمندر کی سب سے بڑی مچھلیاں ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شارک، ستارہ مچھلی اور چمڑے اس گروہ کی مشہور مچھلیاں ہیں۔ مضبوط ہڈی رکھنے والی مچھلیاں، یہ مچھلیاں کا سب سے بڑا گروہ ہے۔ سالمن، ٹراؤٹ، کارپ اور کرنٹ مارنے والی مچھلیاں اس میں شامل ہیں۔ جبڑے کے بغیر والی مچھلیاں، ان مچھلیوں کے جسم میں صرف ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، باقی کا جسم بہت نرم ہوتا ہے۔ یہ مچھلیاں دوسری مچھلیوں کے جسم کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، ان کا زائد خوراک پر پلتی ہیں۔ لیمپرے اس گروہ کی سب سے مشہور مچھلی ہے۔ مچھلیوں کی 30,000 میں سے صرف 5,000 اقسام سمندروں میں ملتی ہیں، جبکہ باقی اقسام دریاؤں، جھیلوں اور تالابوں وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلیوں کا خون سرد ہوتا ہے، اس لیے پانی سرد ہو یا گرم مچھلی کے جسم کا درجہ حرارت اس کے مطابق ہی رہتا ہے۔ بیشتر مچھلیاں گلپھڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہیں۔ گلپھڑے رگوں کی پتلی تہوں سے بنتے ہیں اور ان میں خون کی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں۔ جب پانی گلپھڑوں میں داخل ہو تو یہ نالیاں اس میں موجود آکسیجن جذب کر لیتی ہیں اور وہ پھر مچھلی کے سانس لینے میں کام آتی ہیں۔ مچھلیوں کی چند اقسام ایسے بھی ہیں جو پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان کا کئی امراض خصوصاً امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس گوشت میں قیمتی وٹامن اور معدنیات ملتی ہیں۔ ڈاکٹروں کو 100 سال پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1450 سال پہلے یہ حقیقت بتا دی تھی۔ ارشاد بارہ تعالیٰ ہے کہ انسان کے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اسے کھانا حلال کیا گیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں مسلمان کو ترغیب دی کہ وہ مچھلی کھائیں تاکہ انہیں فائدہ ملے، یعنی اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ ہماری من پسند مچھلیاں، جی ہاں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں وغیرہ میں مچھلیاں پکڑنا اور فارموں میں پالنا باقاعدہ فن اور اربوں روپے کی مالیت کی صنعت ہے۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ مچھلیاں تو مچھلی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ سے پکڑتے ہیں۔ 60 لاکھ ٹن فارموں میں پائی جاتی ہیں۔ مغربی ممالک میں لوگ سالمن، کاڈ، کارپ، کیش فٹ اور ٹونا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ مچھلیاں پکڑنے کے شوقین بھی ڈیموں، دریاؤں یا نہروں پر جاتے ہیں اور سارا دن بیٹھ کر بسی اور ڈوری سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ پاکستان کی دریائی مچھلیوں میں روہو، ماہا شیر، پلا، بام، سنگاڑا، ملہی، کھگا، تھیلا اور ٹراؤٹ مشہور ہیں۔ سمندری مچھلیوں میں سرمئی، ہیرا، گورا مچھلی اور مشکا زوکو شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں سمندری اور دریائی مچھلیوں کی اقسام 250 کے قریب ہیں۔ مچھلیاں اپنی جلد سے خاص لیس دار مادہ خارج کرتی ہیں۔ یہ مادہ انہیں کئی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں پانی میں بآسانی تیرنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ اس مادے کے باعث مچھلی ہاتھ میں آتے ہی پھسل جاتی ہے، لیکن بعض مچھلیوں کا مادہ زہریلے اثرات بھی رکھتا ہے۔
لہٰذا انہیں ہاتھ میں لیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ دوستوں کے ساتھ ایسی مچھلیوں پر تحقیق کیجیے۔ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی، اس کا نام ویل شارک ہے۔ یہ 41 فٹ لمبی اور 36 ٹن وزنی ہوتی ہے۔ 11 نومبر 1947 کو کراچی کے نزدیک واقع جزیرہ بابا بٹ سے 41 فٹ 50 انچ لمبی ویل شارک پکڑی گئی تھی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ مچھلی دنیا کے تمام بڑے سمندروں میں ملتی ہے۔ سمندری گھاس، موس، پودے اور ننھے جانور کھاتی ہے۔ ویل شارک خوفناک شکل رکھنے کے باوجود بے ضرر مچھلی ہے۔ اگر کوئی انسان اس مچھلی کے قریب تیرنے لگے تو وہ ان سے اٹکلیاں کرتی ہے اور اسے کچھ نہیں کہتی۔ اگر ویل شارک کو تنگ کیا جائے تو وہ حملہ کر دیتی ہے۔ 2006 میں برطانوی ماہرین حیوانات اور انڈونیشین جزیرے سماٹرا میں دنیا کی سب سے چھوٹی مچھلی دریافت کی گئی تھی۔ 8 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے اور لاروے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ مچھلی سماٹرا کے جنگلوں میں دلدلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ دلدلی پانی سے 100 گنا زیادہ تیزابی یا زہریلا ہوتا ہے، پھر بھی مچھلی زندہ رہتی ہے۔ اس لیے ماہرین کے نزدیک یہ مچھلی عجوبہ ہے۔ یہ ننھے سمندری کیڑے کھا کر پیٹ بھرتی ہے۔ چونکہ سماٹرا میں دلدلی علاقے تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ اس صدی کے آخر تک یہ مچھلی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ تر مچھلیوں کے بدن خصوصاً گلپڑے، کھپڑے اور چھلکوں سے ڈھلکے ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد مچھلی کو چوٹ کھانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ گویا یہ کھپڑے مچھلیوں کی زرہ بکتر ہیں۔ انہی کھپڑوں کے درمیان لکیر کی شکل میں خاص کھپڑے واقع ہوتے ہیں۔ یہ خاص کھپڑے انتہائی حساس خلیوں سے بنتے ہیں۔ یہ بغلی لکیر کہلاتے ہیں۔ اپنے ان حساس کھپڑوں کی مدد سے مچھلی اندھیروں میں یا راستے میں شکار کرتی ہے۔ یہ خلیے رگوں کے ذریعے براہ راست دماغ سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے دریاؤں میں ملنے والی مچھلیوں میں زیادہ تر ممتاز روہو مچھلی ہے۔ یہ کارپ مچھلیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اسے تیل میں تل کر یا سالن کی حیثیت سے پکا کر مزے سے کھاتے ہیں۔ یہ مچھلی پاکستان سے لے کر تھائی لینڈ کے ممالک میں بھی ملتی ہے۔ بھارت میں اڑیا قوم کے لوگ اسے مقدس مچھلی سمجھتے ہیں۔ ان کا جب کوئی مذہبی تہوار آئے تو روہو بڑے اہتمام سے پکاتے ہیں۔ یہ 1.5 کلو سے 40 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ پاکستان میں فارموں میں پالی جاتی ہے۔ جو کرنٹ مارتی ہے وہ بھی مچھلی ہی ہے۔ مچھلیوں کی بعض اقسام میں ایسے عضو ہوتے ہیں جس میں خاص خلیے مچھلی پیدا کرتے ہیں۔ مچھلیوں کی بعض قسم میں ایسے عضو ہوتے ہیں جس میں خاص خلیے بجلی پیدا کرتے ہیں، لہٰذا یہ مچھلی اپنے شکار کو بار بار بجلی کے جھٹکے دیتی ہے تاکہ مفلوج ہو کر آرام سے گرفت میں آ جائے۔ ان مچھلیوں میں سب سے خطرناک سانپ نما کرنٹ مارنے والی مچھلی ہے، جسے الیکٹرک ایل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے دریاؤں، کھاریوں اور دلدلی علاقوں میں ملتی ہے۔ اس مچھلی میں ایک نہیں 3 برقی عضو ہوتے ہیں۔ فلائنگ فش، جی ہاں، پرندوں کی طرح پر لمبے ہوتے ہیں۔ اڑان مچھلی فلائنگ فش کی پشت پر لگے ہوئے پر پرندوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں۔ وہ انہی کے ذریعے ہوا میں تقریباً اڑتے ہوئے کیڑے پکڑتی یا شکاری مچھلیوں سے اپنا بچاؤ کرتی ہیں۔ جب اڑان مچھلی اڑان بھرنے لگے تو پہلے بہت تیزی سے پانی میں تیرتی ہیں، پھر اپنے پر پھیلا کر ہوا میں چھلانگ لگا دیتی ہیں اور وہ یوں اڑتے ہوئے 160 فٹ تک لمبی جا سکتی ہیں۔ فرانس میں ماہرین نے دریافت کیا کہ مچھلی کے جسم میں پائی جانے والے پروٹین میں ایک ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے جو بھوک کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے موٹاپے جیسی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس پروٹین کی جلد میں ایسی ادویات میں استعمال کیا جائے جو وزن کم کرنے میں مدد کریں۔ زہریلی مچھلیاں، بعض مچھلیاں زہر خارج کرنے والی گدود رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک سنگ ماہی سٹون فش ہے۔ یہ بحر الکاہل اور بحر ہند میں ملتی ہیں۔ اس کی پشت پر سوئی جیسے نوکیلے ماہی پروں کے نیچے زہر چھوڑنے والی گدود ہوتے ہیں۔ سنگ مچھلی اس لیے خطرناک ہے اس کا بدن پتھر سے ملتا جلتا ہے، لہٰذا پانی میں تیرتے ہوئے ہر انسان یا حیوان اس پتھر سمجھ کر اس پر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ پاؤں رکھتے ہی مچھلی کے نوکیلے ماہی پروں سے نکلنے والا زہر اس کے جسم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ زہر اتنا خارج ہوتا ہے کہ انسان مر بھی سکتا ہے۔ سمندر کا حسن مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی رنگوں اور شکلوں میں پیدا کیا ہے۔ مچھلی آدمی سے 50 فٹ تک بڑی ہو سکتی ہے۔ اس سے انسان کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مچھلی کا اہم حصہ ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ سائنسدان تحقیق میں استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں چھوٹا سا مچھلی گھر ایکویریم بھی ہو تو وہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنائے رکھتا ہے۔
جی ہاں، اسے کہتے ہیں مچھلی۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔